نماز میں قرات مسنونہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ترتیب بتائی گئی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ فجر کی نماز اور ظہر کی نماز میں حضور نے طوال مفصل بتایا ہے، یعنی بڑی صورتیں جو سورۃ الحجرات سے شروع ہوتی ہیں اور سورۃ البروج تک۔ دوسری ہے اوساط مفصل جو عصر اور عشاء کی نماز میں پڑھی جاتی ہیں، سورۃ البروج سے لے کر سورۃ البینہ تک۔ اور تیسری ترتیب ہے قصار مفصل، وہ مغرب کی نماز کے لیے، یعنی چھوٹی چھوٹی صورتیں سورۃ البینہ سے لے کر سورۃ الناس تک۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے یہ ترتیب بتائی گئی ہے، یہ مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ عمومی طور پر آپ اسی ترتیب پر پڑھتے تھے اور کبھی کبھی اس کے خلاف بھی پڑھا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو اور باقی حضرات کو پیغام بھجوائے اپنی خلافت کے زمانے میں کہ نمازوں کے اندر تلاوت اسی ہی ترتیب پر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر جو رواج چل رہا ہے تو امام صاحبان نماز کو درمیان سے کوئی صورت اٹھاتے ہیں، پہلی رکعت میں کہیں اور جگہ سے درمیان سے اٹھا لی، دوسری رکعت میں کہیں اور کسی جگہ سے، اکثر نے فلا صدق ولا صلی سے اٹھانا، کوئی هو اللہ الذی لا الہ الا ہو اٹھایا درمیان میں چھوڑ دیا، کوئی جو ہے درمیان میں ان للمتقین مفازہ سے اٹھا لیا پھر درمیان میں چھوڑ دیا۔ تو یہ ترتیب خلاف سنت ہے۔ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شارع علیہ السلام کے عمل کے مطابق ہم اپنی نماز کو قبول کروائیں۔ ہم کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اب یہ کون سی نماز روکتی ہے؟ وہ نماز روکتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر ہم نمازیں ایسی پڑھیں گے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم طوال مفصل پڑھو، یعنی لمبی صورتیں فلاں فلاں نمازوں میں پڑھو، درمیانی صورتیں فلاں نمازوں میں پڑھو اور چھوٹی صورتیں فلاں نمازوں میں پڑھو۔ اب نبی جو بتا رہے ہیں اور ہم اس کی نفی کر رہے ہیں تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی نماز کی قبولیت نہیں چاہیے۔ تو میری ائمہ سے گزارش ہے، آپ کے سوالات کی نسبت سے میری باقی ائمہ سے بھی یہی گزارش ہے کہ ایک مستحب کو بھی مت چھوڑنے دیں۔ جب علماء کرام حفاظ کرام ایک مستحب چھوڑیں گے، امت پھر نفل چھوڑے گی۔ جب علماء نفل چھوڑیں گے، امت سنت موقدہ چھوڑے گی۔ جب علماء سنت موقدہ، حفاظ سنت موقدہ چھوڑیں گے تو لوگ فرائض چھوڑیں گے۔ تو اس کی ترتیب۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس تلاوت کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ سب سے افضل ہے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتیں بتائی ہیں وہ صورتیں پوری پڑھی جائے، یہ پہلا درجہ ہے، یہ سب سے افضل ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر ہم پوری صورت نہیں پڑھتے تو انہی صورتوں میں سے ہم صورتیں اٹھا لیں اور 2 رکعتیں جو 2 تلاوت والی رکعتیں ہیں اس میں ایک ہی صورت کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر کے پڑھیں، چاہے شروع سے ہو یا آخر میں ہو۔ تیسرا درجہ تلاوت کا یہ ہے کہ ہم کوئی صورت اگر ہم دل کرتا ہے کہ ہم پڑھیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے، لیکن اگر دل کرتا ہے کہ ہم کہیں سے پڑھیں تو پھر صورت کے آخر سے اٹھائیں اور آخر میں یعنی صورت کے اختتام تک ایک رکعت میں، پہلی رکعت میں صورت کے درمیان سے اٹھائیں اور آخر تک پڑھیں، پھر دوسری رکعت میں دوسری صورت کے درمیان سے اٹھائیں آخر تک پڑھیں، یہ ترتیب ہے۔ چوتھا جو درجہ ہے تلاوت کا، چوتھی ترتیب، وہ غلط ہے، جو کہ ہمارے ہاں عام طور پر کی جاتی ہے۔ ہمارے مفتی طارق مسعود صاحب فرما رہے تھے کہ یہ اس کی ملامت کرنی چاہیے، یہ عین خلاف سنت چیز ہے۔ اب یہ خلاف سنت کیا ترتیب ہے؟
وہ یہ ہے کہ امام صاحب ایک صورت میں ایک رکعت میں ایک صورت پڑھتا ہے درمیان سے کہیں سے اٹھا کے، دوسری رکعت میں دوسری کسی صورت کے درمیان سے اٹھایا اور اس کو پڑھ دیا۔ اکثر یہ حفاظ کرام کی غلطی ہوتی ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا تو اعلمہم بالسنہ، امام کے لیے علم والا ہونا لازمی قرار دیا۔ پھر مجبوری کی بنا پر اگر کسی کو عالم نہیں ملتے، حفاظ قاری حضرات امام رکھیں، لیکن ان کو کم از کم نماز کے مسائل سیکھنے چاہیے اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان کو سیکھنے کی دعوت دیں۔ اسی طرح مفتیان اور علماء کرام کو چاہیے کہ جہاں بھی نماز پڑھیں تو جو حفاظ یا قاری حضرات غلطی کرتے ہیں تو ان کو نشاندہی کروائیں کہ یہ جو آپ عمل کر رہے ہیں یہ خلاف سنت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز امت مسلمہ کی نمازیں جو رب العالمین کے پاس جائیں گی تو وہ قبولیت کے قابل ہوں گی۔ تو یہ میں نے جو ترتیب بتائی ہے یہ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے۔